السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 22. موجودہ دن سے چند دن قبل. تازہ دمسی صبح اسلام آباد کو معطر کیے ہوئے تھی. دکانیں کھلنے لگی تھیں. کیفیز پہ جانے والوں کا رش بڑھنے لگا تھا. دفتروں کی عمارات میں اس وقت گہما گہمی تھی. ایسی ہی ایک پرشور عمارت میں نسبتاً خاموش گوشے میں زینیا حاکم بیٹھی تھی. فون ہاتھوں میں لیے وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی. میز پہ دھرا چائے کا مگ بھاپ اڑا رہا تھا. کیفے میں کافی بینز کی کڑوی مہک تھی. ایسی ہی کڑواہٹ زینیا کے آس پاس بھی تھی جو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی. صرف ایک کال. زینیا تم یہ کر سکتی ہو. بشر تمہارا دوست رہا ہے، تم اسے سب بتا سکتی ہو. اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور بشر کو کال ملائی. صرف ایک کال. وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، صرف ایک کال. وہ زیر لب دہراتی رہی. کتنی ہی دیر کال بجتی رہی. زینیا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی. کال اٹینڈ ہو گئی تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے. اس نے بے اختیار آس پاس دیکھا. جانے کیسا خوف تھا. ہیلو، کیسی ہو زینی؟ وہ مصروف سا تھا. زینیا کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی. وہ چپ چاپ بیٹھی رہی. اسی لمحے کیفے کا داخلی دروازہ کھلا. کال پہ بات کرتے ہوئے ایک مصروف سا آدمی اندر داخل ہوا. شیشے میں بنتے زینیا کے عکس کو دیکھتے وہ ایک پل کو رکا. آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. ہیلو ہیلو بشر، آواز آ رہی ہے؟ وہ چہرے پہ آتے پسینے کو ٹشو سے پونچھتے بمشکل کہہ سکی. ہاں آواز آ رہی ہے، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ گھر کب آ رہی ہو؟ اس کے آس پاس شور تھا. شاید وہ گھر پہ نہیں تھا. مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اس نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے. بس کہہ دینا ہے یار، بس بول دینا ہے. بشر کتنی آسانی سے کیا کیا کہہ دیتا ہے، وہ کیوں نہیں کہہ پا رہی؟ بتا دو زینی، سب بتا دو. ابا، بشر، کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں کیا ہوا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکا. ویسے میں بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ کل بالاج نے اپنے گھر والوں کو اچھی خاصی رقم بھیجوائی ہے. میں نے ہی نکلوا کر دی ہے. کہہ رہا تھا اگلی دفعہ زیادہ پیسے بھیجے گا. میرے سارے خدشے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ساری ہمت ہوا ہو گئی. وہ لب کاٹتے ہوئے بالکل خاموش رہ گئی. بارستہ کو اپنا آرڈر نوٹ کرواتا قیس گمبھیر بلا ارادہ اسی طرف دیکھ رہا تھا. زینیا کا ایک ایک تاثر اس کی آنکھوں میں حفظ ہو رہا تھا. شاید وہ دوسری طرف کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی. اس نے کھڑے کھڑے اندازہ لگایا. بشر، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اس نے ایک بار پھر کوشش کی. وہ اسے بتا دے گی کہ بالاج پچھلے ماہ ہی سعودی گیا ہے. اس سے پہلے وہ یہیں تھا. وہ اسے بتائے گی کہ وہ کس طرح عبداللہ کے حوالے سے اس پہ شک کیا کرتا تھا اور کس طرح اسے ایئرپورٹ پہ مارا، کیسے اس نے دوسری شادی کی. مجھ سے کچھ چھپانا مت. یہ بتاؤ بالاش تمہیں کوئی رقم بھیجواتا ہے؟ وہ اب تفتیشی انداز میں پوچھ رہا تھا. زینیا جواب نہیں دے سکی. بشر ایک فیری ٹیل میں جی رہا تھا. وہ اسے کیسے وہاں سے نکال کر لے آتی. اسے اپنے آس پاس گھٹن سی محسوس ہوئی. ہاں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، میں کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی. کافی کا کپ لے کر وہ پلٹا. اس کا ارادہ یہیں کہیں بیٹھ جانے کا تھا لیکن زینیا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ وہ اسی طرف چلا آیا. اسے لگا تھا شاید یہ وہی لوگ ہیں جو زینیا کو نین تارا کے حوالے سے تنگ کرتے رہے ہیں. کیا اس کی ریکارڈ مٹانے کی صلاحیت کارگر ثابت نہیں ہوئی؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ شروع کہاں سے کروں. کہیں سے بھی شروع کرو لیکن پلیز بتاؤ، بعد میں پھر سوچتی رہو گی. ایک اور بات، بالاج اگلے ماہ آ رہا ہے. اس نے مجھ سے رخصتی کی بات کی ہے. تمہیں کچھ غلط نہیں لگ رہا؟ تم کیا کہتی ہو؟ وہ بے خبر تھا، حد سے زیادہ بے خبر. زینیا نے اسے بتانے کا ارادہ ترک کیا. فی الحال نہیں، پلیز ابھی 1 سال نہیں.
اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ بغیر کچھ بھی کہے اس نے کال کاٹ دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب آسمانی رنگ کے سوٹ والا مرد اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ جو سر ہاتھوں میں گرانے والی تھی اسے بیٹھتے دیکھ کر چونک گئی۔ بشر کی دوبارہ آتی کال کو نظر انداز کیا۔ کیا انہوں نے دوبارہ کال کی ہے؟ اس نے بغیر تمہید کے پوچھا۔ کس نے؟ تمہارے اور میرے درمیان کتنے راز ہیں جو ڈرامہ کر رہی ہو؟ ہمارے درمیان کوئی نزدیکی بھی نہیں، پھر کس کی اجازت سے یہاں آ کر بیٹھے ہو؟ وہ بگڑی۔ میرا دماغ نہ خراب کرو، قیس جھلایا۔ دماغ ہے تمہارے پاس؟ کم از کم تم یہ سوال کرتے ہوئے اچھی نہیں لگ رہی۔ اچھے لگنے کی بات بھی کون کر رہا ہے؟ وہی جس کا حق ہے۔ قیس میرا دماغ چاٹنا بند کرو۔ اسے کوفت ہوئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس دماغ ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ سینیا کی آواز بلند ہوئی۔ وہی جو تمہارا مسئلہ ہے۔ اس کی ٹون بدل گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نین تارا کے لوگوں نے دوبارہ تو کوئی کال نہیں کی۔ سینیا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ کوئی اور مسئلہ سمجھ رہا تھا اور یہاں کہانی بدل چکی تھی۔ میری زندگی میں نین تارا سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ تمہاری ریکارڈ مٹانے کی صلاحیت اچھی ہے، انہوں نے مجھے دوبارہ کوئی کال نہیں کی۔ وہ تکان سے کہہ رہی تھی، 7 انگلیوں سے کنپٹی کو مسئلہ۔ قیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تم عورتیں اتنی ڈرامے باز کیوں ہوتی ہو؟ زینیا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز، اس وقت میں تمہاری عورتوں سے نفرت پہ تقریر نہیں سن سکتی۔ میرے مسائل ہیں اور مجھے حل نکالنا ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ وہ تو جیسے بھپر گیا۔ تمہاری میز ہے جو میں اٹھ جاؤں؟ نہیں، اس کو بھی اپنی قبر میں لے جاؤ، میں ہی اٹھ جاتی ہوں۔ تم کیوں میرا ضبط آزماتی ہو؟ اور تم کیوں ہر دفعہ مصیبت بن کر سامنے آ جاتے ہو؟ شاید تم مسیحا کہنا چاہتی تھیں۔ زینیا نے ٹھہر کر بے بسی سے اسے دیکھا اور ہتھیار ڈال دیے۔ وہ آدمی دنیا کے سامنے نہیں مولتا ہوگا، لیکن زینیا کے سامنے جو زہر وہ اگل رہا تھا ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنا پرس دبوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قیس بدمزہ ہوا، ابھی تو اس نے شروع کیا تھا۔ سنو، بدلے ہوئے نرم لہجے میں اسے پکارا۔ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ تجربے میں تم سے بہت بڑا ہوں اور مسائل تم سے زیادہ دیکھ رکھے ہیں۔ کافی کا گرم کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ زینیا حاکم زندگی کے جس موڑ پہ تھی اسے یہی نرم لہجہ چاہیے تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں، یہ آدمی مشکوک تھا، لیکن جس طرح اس کے مسئلے یہ سمجھتا تھا ویسے تو کسی اور نے کبھی نہیں سمجھے۔ مجھے کسی کو کچھ بتانا ہے اور میں بتا نہیں پا رہی۔ کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، چیزیں بہت بری طرح الجھ گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں کیسے سلجھاؤں۔ جو بتانا ہے اس سے سامنے والا ہرٹ ہوگا۔ لوگوں کے ہرٹ ہونے کی پرواہ نہیں کی میں نے۔ وہ غصہ ہو سکتا ہے اور مردوں کے غصے سے مجھے خوف آتا ہے، اور شاید مجھ سے میری کچھ چیزیں چھین لے۔ سر فہرست ان میں میرے خواب ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بتاؤں تو کیسے؟ اپنے سارے حلوں سے ردی ہوتے نظر آئے۔ سیاہ آنکھ والے ڈیزائنر نے کافی کے 2 سے 3 گھونٹ بھرے، پھر تفصیل سے اسے دیکھا۔ شیشے کی دیوار میں ان دونوں کا عکس بن رہا تھا، بہترین، طاقتور، خوبصورت۔ ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت تم مسئلے میں ہو۔ میں مسئلہ نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں ایک مہذب آدمی ہوں۔ حالانکہ اسے یقین تھا اسے مسئلہ بتایا نہیں جائے گا۔ تم کسی کو ایک مسئلہ سناؤ گی تو ظاہر ہے وہ رد عمل دے گا۔ اگر تم نے اس سے باتیں چھپائی ہیں تو وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کپ میز پہ واپس رکھا۔ اگر کسی کو مسئلہ دو تو حل بھی دو۔ تمہارے پاس حل ہے؟ زینیا پہ مانو اوس پڑ گئی۔ وہ کئی لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ حل؟ کیا اس کے پاس حل تھا؟ بالکل نہیں۔ تمہارے پاس حل ہے؟ زینیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اپنے لیے مشکلات نہ بڑھاؤ، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ حل تلاش کرو اور پھر سامنے والے کو بتاؤ تاکہ اس کے پاس غصہ کرنے کا جواز نہ بچے۔ وہ کافی کا کپ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
زینیا چپ چاپ میز کو گھور رہی تھی. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. قیس چند لمحے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا. کچھ سخت سست کہنے کا ارادہ کیا. وہ پہلے ہی پریشان لگ رہی تھی. وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا. اس کے عقب میں زینیا کسی بھی انکشاف کا ارادہ ترک کر چکی تھی. اسے حل ڈھونڈنے تک انتظار کرنا تھا. موجودہ دن 1 دسمبر. آدھی چھٹی کا وقت تھا. گوادر اور گرلز کالج کی لڑکیاں کینٹین میں بیٹھی برگر اور چاٹ کے ساتھ انصاف کرتی دکھائی دے رہی تھیں. انہی لڑکیوں میں کونج بھی تھی. پلاسٹک کی سرخ میز کے گرد نیلی کرسیاں رکھی تھیں اور انہی کرسیوں پہ لڑکیوں کے ٹولے بیٹھے تھے. ہم 2 ماہ بعد کراچی جا رہے ہیں. کونج تم بھی ساتھ چلو نا. سونیا کی پیشکش پہ جہاں وہ گڑبڑائی تھی وہیں اسے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں مس فٹ ہے. فریحہ، فرحین، کونج اور سونیا آج کل وہ چاروں کالج کا ہاٹ ٹاپک تھیں. اپنی پچھلی دوستوں سے کونج حاکم میں سے 1 ماہ میں کنارہ کر چکی تھی. وہ سادہ اور معصوم سی لڑکیاں تھیں اور کونج کے ساتھ پچھلے کئی وقت سے تھیں. اور کونج کو اپنی پچھلی ساری زندگی جھوٹ لگتی تھی. تباہی کے دہانے سے بچ کر آنے کی ایک اور تدبیر بھی ہوتی ہے. یوں محسوس کر لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. خود کو خوشیوں کے ایک فرضی بلبلے میں قید کر لیں اور یہ گمان رکھیں کہ آپ کے گرد حفاظتی دیواریں بن چکی ہیں. اور کونج اسی پر عمل کر رہی تھی. میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ ابا اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہتے ساتھ کولڈ ڈرنک کا لمبا گھونٹ لیا. وہ اپنی گھبراہٹ چھپانا چاہ رہی تھی. کونج ہر بات ابا اماں کی مرضی سے نہیں کرتے. تم نے بتایا تھا نا کہ نبیلہ باجی کراچی جا رہی ہیں. تم ان کے ساتھ چلی جاؤ. اچھی خاصی سلام دعا تو ہے. ابا میرا گلا دبا دیں گے. تم لوگ جاؤ نا. میرا جانا ضروری تو نہیں ہے. اس نے موضوع بدلنا چاہا. تمہارا جانا ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے. فریحہ مانا خیزی سے بولی. پھر آگے کو ہو کر اپنی آواز سرگوشی جتنی ہلکی کر لی. کراچی کے سب سے بڑے اسپتال میں میرے انکل ڈاکٹر ہیں. جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان کے اسپتال میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا اضافہ ہوا ہے جو کہ لوگوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. کیا تمہیں خوبصورت نہیں بننا؟ میں اپنے نقوش سے خوش ہوں. میں انہیں بدلنا نہیں چاہتی. فریحہ کا جی چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے. کون کہہ رہا ہے کہ نقوش بدل لو؟ دیکھو ہم اپنی چیزوں کو ماڈیفائی تو کرتے رہتے ہیں نا. اور یہ ضروری بھی ہے کہ اپنی اسکن جسم کا خیال رکھا جائے. ہے کہ نہیں؟ کونج نے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر ہوگا یہ کہ وہاں جا کر وہ لوگ تمہیں کچھ دن کے لیے وائٹننگ انجیکشنز لگائیں گے جس سے تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا. وہ بھی ہمیشہ کے لیے. یہ سنہری موقع ہے کونج، جسے ضائع مت کرو. فریحہ کی بات کی باقی لڑکیوں نے تائید کی تھی. کونج اول تو حیران ہوئی، پھر ہلکی سی شرمندہ. کیا سیاہ رنگ خوبصورت نہیں ہوتا؟ اس نے سوال کیا تھا. نہیں، سیاہی ہمیشہ کرسڈ ہوتی ہے. لوگ ماتم کرتے ہوئے سیاہ پہنتے ہیں. ڈپریشن سیاہ ہوتا ہے. اندھیرا سیاہ ہوتا ہے. کھائی غار سب سیاہ ہوتا ہے. کیا تم نے کبھی سیاہی کو خوبصورت دیکھا ہے؟ کونج کا دل تھک سے رہ گیا. وہ کچھ نہ بولی تو سونیا آگے کو ہوئی. پھر کیا ارادہ ہے؟ ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں تمہاری فیس بھی کم کروا دوں گی. مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. وہ بس اتنا کہہ سکی اور اپنی جگہ سے اٹھ آئی. نسبتاً ایک خالی گوشے میں آ کر اس نے زیغم کو کال ملائی. بیل جا رہی تھی. یہاں سے دور یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے زیغم کا فون بچا تو وہ رک گیا. اپنے دوستوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود ایک طرف آ کر کھڑا ہوا. I'm sorry، میں جانتی ہوں اس وقت تم یونی میں ہوگے. میں بس کوئی بات نہیں، کیا ہوا بتاؤ؟ جواباً وہ نرمی سے بولا تھا. کونج کا گلا رند سا گیا. کیا سیاہی ہمیشہ کرسڈ ہوتی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ زیغم اس کی بات سن کر چند پل کے لیے خاموش ہو گیا. سیاہی کا تو نہیں پتا، لیکن تم تو بلیسنگ ہو. وہ مسکرا کر بولا. اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ روابط گہرے ہو چکے ہیں. وہ دونوں پچھلے 1 ماہ سے رابطے میں تھے. دن میں میسیجز اور رات کو فجر تک چلتی کالز. زیغم کے گرتے گریڈز اور کونج کی آنکھوں کے حلقے بتاتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کتنی نزدیکیاں آ چکی ہیں. وہ کسی زینیا سے کوئی انتقام نہیں لے رہی تھی. کونج حاکم بس رنگین دنیا میں جینا چاہتی تھی.
کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میرا رنگ برا لگتا ہے؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میرے لیے تو تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو. کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یکدم فکر مند ہوا. کونج کے دل سے بوجھ سرکنے لگا. نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. میں بس ویسے ہی، بس دل کیا تمہیں کال کر لوں. زیغم مسکرایا تھا. چند ہی دنوں میں وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی. وہ جواباً اس سے کچھ کہہ رہا تھا. کونج جھیپ کر مسکرا دی. ٹین ایج سے لے کر 20 کی دہائی وہ عرصہ ہوتا ہے جہاں لڑکا لڑکی کو مخالف جنس سے توجہ چاہیے ہوتی ہے. توجہ کا چاہنا برا نہیں ہوتا. خود کا چاہا جانا کسی انسان کے لیے برا نہیں ہوتا. اپنی پرواہ کرنے والے ہونے کا سوچنا غلط نہیں ہوتا. احساسات بھی کسی کا اختیار نہیں ہوتا. بڑھتے ہوئے قدم روک لینے پر ضرور ہوتا ہے. 20 کی دہائی گزار لینے کے بعد ہر ٹین ایجر اپنے اسی عمل پہ پچھتاتا ہے. کیا بہتر نہیں ہے کہ قدم پہلے ہی روک لیے جائیں؟ مگر کونج کے قدم تو ایسے بڑھے تھے کہ اب شاید واپسی ممکن نہیں تھی. ہاسٹل واپس آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی. الماری سے کپڑے نکال نکال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ تھا. ہاتھ میکان کے انداز میں حرکت کر رہے تھے. دروازہ بغیر دستک کے کھلا. زینیا نے مڑ کر نہیں دیکھا. باوقار سی چاپ قریب آتی گئی، یہاں تک کہ اس کے بالکل عقب میں. جانتی ہو یہاں سے جانے کے لیے تمہیں میری اجازت درکار ہے. میں آپ کی ساکھ کو پہلے ہی بہت ڈیمیج کر چکی ہوں. آپ اچھی ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دوں گی. میں گوادر واپس جا رہی ہوں. اس کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا. پورے 1 ماہ کی پڑھائی ضائع کر چکی ہو، اب مزید کتنی کرو گی؟ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں. زینیا کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی. بالاج نے کس بری طرح اس کے خواب روندے تھے. جو ضائع ہونا تھا ہو گیا ہے. مزید ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر جاؤں گی اور واپسی پر اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لوں گی. میری وجہ سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا تم واقعی خود کو اتنا عظیم سمجھتی ہو زینیا حاکم نواب؟ بوڑھا لہجہ زمانہ شناس تھا. تمہیں واقعی لگتا ہے تمہارا یہ فرار میرے لیے ہے؟ زینیا کے حرکت کرتے ہاتھ تھم گئے. تم جا رہی ہو کیونکہ تم یہاں کسی سے نظر نہیں ملانا چاہتی. تمہیں لگتا ہے ہر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا. میں سمجھ سکتی ہوں. جب تباہی ہمارے اندر ہو پھر ساری دنیا سامعین ہی لگتی ہے. انسان کی سائیکی ہے. اگر اس سے کچھ ہوا ہو یا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو تو اس کے دل کے اندر ایک چور آ جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ساری دنیا اسی کی بات کر رہی ہے، ساری نظریں اسی پہ تو ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ سے اٹھیں. زینیا کا بازو پکڑ کر اسے بیلکنی کے قریب لائیں. یہاں سے سڑک نظر آتی تھی. اگر دائیں جانب جھانکو تو ہاسٹل کا لان بھی. سی اٹس لائک جسٹ another ڈے. کچھ بھی نہیں بدلا زینیا. جو بدلا ہے تمہارے اندر بدلا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہم دلاتے ہیں. ہمارے اندر کا گلٹ، ہمارا بار بار کا ذکر، ہماری عدم توجہی، ہمارا فرار، یہ سب انہیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے. ورنہ ہم کسی کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کئی ہفتے اور مہینے یاد کرتا رہے. زینیا یکٹک لان میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی. انہیں کہاں پرواہ تھی کسی زینیا کی. جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تب میرے لیے کوئی نہیں آیا تھا. تم خود کے ساتھ بے رحم مت بنو. انہوں نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپکا. کیا آپ مجھے کرس نہیں سمجھتی؟ اور اگر نہیں تو اس رات آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ زینیا مڑی نہیں. وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی. کئی لمحے افروزہ بیگم کی کوئی آواز نہ نکل سکی. کیونکہ اگر کئی سال پہلے کوئی مجھے تھپڑ مار دیتا تو میں حقیقت تسلیم کر لیتی. میں آج بھی گریف کے پہلے درجے پہ نہ اٹکی ہوتی. زینیا نے مڑ کر انہیں دیکھا. ان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں. اس روز مجھے تمہاری فکر تھی. میں نے مہدی سے تمہاری خاطر مدد مانگی. میں پولیس کو انوالو کر سکتی تھی، میں تمہارے بھائی اور شوہر کو کال کر سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں کی. مہدی نے مجھے بتایا کہ تم ٹرامیٹک ہو. میں بس تمہیں ہوش میں لانا چاہتی تھی تاکہ مجھ سے نہ سہی، مہدی سے نہ سہی، شیزل سے سب کہہ دو. زینیا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی.
اسے اب ان کی سچائی اور اچھائی کا اعتبار نہیں تھا۔ وقت لو، حالات سے لڑو اور کھڑے ہونا سیکھو، وہ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ اسی لمحے زینیا کا موبائل زور زور سے تھر تھرانے لگا۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ابا کالنگ۔ زینیا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ ابا سے کیا بات کرے گی اور ابا اسے کال کر کیوں رہے تھے؟ وہ جب سامنے ہوتے تھے تو ان کی بات تو تب بھی ضرورت کے تحت ہی ہوتی تھی۔ فون بج بج کر تھک گیا۔ زینیا دھیرے سے بیڈ کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھ گئی۔ کال دوبارہ آنے لگی تھی۔ اب کہ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ آنکھیں پتہ نہیں کیوں بھر آئی تھیں۔ ابا اس کے پاس بیٹھے نرمی سے بات کریں، یہ تو اس کی وہ خواہش تھی جس کا اظہار اس نے کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ بالات سے بات ہوتی ہے؟ اس کی کال آئی تھی مجھے، کہہ رہا تھا تم ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ ابا بظاہر سرسری سا لہجہ اپنائے ہوئے تھے، مگر زینیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ یعنی وہ اپنی ساکھ درست کر رہا تھا تاکہ اگر زینیا اپنے گھر میں طلاق کا بتائے تو کم از کم بالاج کی ساکھ خراب نہ ہو۔ ماضی ختم ہو چکا ہے زینی۔ ابا کا لہجہ آپ کے بے لچک ہوا۔ بہتر ہوگا اس ماضی سے نکل آؤ جس نے تمہیں بس تباہی دی تھی۔ تو مجھ سے عبداللہ کی بات کرتی ہو، وہ جو جا چکا ہے۔ وہ رو پڑی۔ اب کے آنسوؤں پہ بس نہ چلا۔ ابا اتنے ظالم کیسے ہو سکتے تھے؟ بالاج اتنا جھوٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ اب جو ہے وہ بالاج ہے، اس کے ساتھ نباہ کرو زینی، ورنہ تم ابھی اپنے باپ کو نہیں جانتی۔ اور اگر اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو آپ میری طرف رہیں گے ابا؟ اس نے بمشکل اپنی آواز نارمل رکھی۔ وہ اگر برا بھی کرے تو صبر کرو۔ ان بیویوں کی عزت ہوتی ہے جو صابر رہتی ہیں، ان بیویوں کا مقام ہوتا ہے جو شوہر کے عیب ڈھانپ لیتی ہیں۔ تم اچھی بیٹی تھی، اب اچھی بیوی بننا۔ وہ ایک پل کو رکے۔ مجھے یقین ہے تم میری امیدوں پر پوری اترو گی۔ اور کال کٹ گئی۔ ابا نے ہمیشہ اپنی کہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، اماں نے تو ساری زندگی ان کی عزت کی، صابر رہیں، پھر عمر کے اس حصے میں بھی ابا ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ امینہ بیگم نے ان کے عیب بھی ڈھانپے تھے، پھر ان کا مقام کیوں نہیں؟ ابا نے ہمیشہ اپنی کہی تھی، بس اپنی۔ اس نے سر کو گھٹنوں پہ گرا دیا اور بلند آواز سے گریا کرنے لگی۔ اپنے گھر کچھ بھی بتانا اب ایک عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں سے دور گوادر کی نم ہواؤں میں حاکم نواب کے کمرے میں آؤ تو ان کے کان سے فون لگا تھا، چہرے پہ سخت برہمی۔ خدا کی قسم بالاج، تم ابھی جانتے نہیں حاکم نواب ہے کون۔ اگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف دی تو تمہاری گردن پہ سب سے پہلے میرا پیر ہوگا، یاد رکھنا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا، انہوں نے سختی سے بات کاٹی۔ وہ رو رہی تھی۔ میری بیٹی روتی نہیں ہے بالاج، تم نے اسے رلایا ہے، اور میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ آنسو آخری ہونے چاہیے، ورنہ تم میرا اصل روپ دیکھو گے۔ کال کاٹ کر وہ پلنگ پہ آ بیٹھے۔ اب کہ ان کا چہرہ مختلف تھا، وجہ چہرے پہ سخت اضطراب تھا۔ وہ یاد کرنا چاہتے تھے ان کی بیٹی آخری بار کب روئی تھی، اور ایسا کوئی واقعہ ان کی یادداشت کا حصہ نہ بن سکا۔ کیا کچھ غلط تھا؟ اگر تھا تو کیا وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کچھ ہوا ہے؟ وہ پوچھ بھی تو سکتے تھے۔ اگلی سوچ نے انہیں جھنجھلا کر رکھ دیا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ کئی لمحے سوچ میں غرق رہے۔ براق حنیف کا آفس اس وقت بوچھل سا تھا۔ آفس آنے سے لے کر اب تک وہ کافی کے کئی مگ پی چکا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے تازہ نہ تھی۔ میز پہ کئی رنگین پینسل، اسکیچ پینسلز رکھی تھیں۔ کاغذات یہاں سے وہاں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ایک کاغذ پہ براق کے ہاتھ متحرک تھے۔ سی ای او ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایک ڈیزائنر تھا، قیسم ٹیکسٹائل میں آدھے کا حصے دار۔ اب اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ کوئی بھاری بھرکم جسامت والا آدمی بیٹھا نظر آئے گا۔ یاسین لاکھانی، وہ آدمی شیزل کا باس تھا۔ یاسین صاحب، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی فرم کو کیوں منتخب کیا؟
وہ منہمک سا اپنا کام کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یاسین کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ براق حنیف بڑا آدمی تھا، یہاں چھوڑو، سارے ملک میں لوگ اسے جانتے تھے اور اسی براق حنیف کے لیے کام کرنا ایک اعزاز تھا۔ میں نے سوچا نئی فرم ہے مگر نئی ہو کر بھی بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں۔ جانتے ہیں اپنے آفس ڈیکور کی ایک تصویر ٹویٹ کر کے اس کے نیچے آپ کی فرم کا نام ڈال دوں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بظاہر بے نیاز لہجہ، متحرک ہاتھ، مگر کچھ تھا جو ماحول کو آکورڈ کیے ہوئے تھا۔ سر، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ یاسین صاحب کی آواز ہلکی تھی۔ براق نے سر اٹھایا، مسکرایا اور واپس اپنے کام پہ جھک گیا۔ آپ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا میں کس قدر پروفیشنل اور وقت کا پابند انسان ہوں۔ میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جو کام اور وقت کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ نے میرے لیے جو ٹیم بھیجی وہ سب سے غیر پروفیشنل تھی۔ یاسین صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کم از کم شیزل سیمسن کے بارے کبھی انہوں نے یہ نہیں سنا تھا۔ آپ کی بھیجی ہوئی ٹیم 15 روز سے بغیر کسی اطلاع کے چھٹی پہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کیا میں آپ کے غیر پروفیشنل رویے کو ٹویٹر پہ پھیلا سکتا ہوں؟ سر پلیز آپ میری بات سن لیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے ایک بار میری ٹیم سے بات کرنے دیں۔ میں اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا۔ براق نے خوش دلی سے اجازت دی، ہتھ بھنے ڈیزائن کو چھوڑا۔ اس کی نظریں دروازے پہ ٹک گئیں۔ اب شروع ہوا تھا اصل کھیل۔ مخمری سیاہ کافتان کے ساتھ سرخ رنگ کا اسٹول لیے، بالوں کو کلپ لگا کر بینگز آگے رکھے، وہ ہلکے سے میک اپ میں آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ گردن اٹھا رکھی تھی اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ یاسین صاحب کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈالے۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے آگے آئی اور براق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مس شیزل صاحبہ، آپ 15 روز سے بغیر کسی اطلاع کے چھٹی پہ ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کیوں؟ باس چبا چبا کر بولے تھے۔ شیزل کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ مجھے براق سر، وہ جب سر کہتی تھی براق کھول اٹھتا تھا، کی سیکٹری شاکرا کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے 15 دن کی چھٹی دی تھی۔ آپ میری کال لاگ چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے باس کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے موبائل پر انگلیاں تیز تیز چلائیں۔ بالآخر ایک کال لاگ نکال لیا اور براق کے آگے کیا۔ براق نے اس کا موبائل لیا اور کال لاگ آگے پیچھے کرنے لگا۔ ذرا دیکھوں تو کس کس سے باتیں کرتی ہے۔ شیزل نے جھپٹ کر اپنا موبائل واپس لیا تھا۔ یاسین صاحب کو ان دونوں کے درمیان ٹینشن نظر آئی۔ براق نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی سیکرٹری بھی آفس میں تھی۔ شیزل کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ تو میرا نمبر ہے ہی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور اگر ہوتا بھی تو مس شیزل، آپ تب تک یقین کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا نا، تو جب آپ کو چھٹی دی جاتی تب بھی آپ کو ایک کاغذ پہ یقین کرنا تھا۔ کسی کے ذاتی نمبر سے آئی کال پہ کیا آپ کی فرم یقین کر لیتی ہے؟ حب کے شاکرہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ شیزل نے براق کو دیکھا۔ وہ لوگوں سے امید نہیں رکھتی تھی مگر دور کہیں اسے لگا تھا شاید براق اس کی طرف ٹھہرے۔ ہر مصیبت، ہر مشکل میں وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ضرور تھی، مگر کم بخت نظریں پھیر لینے میں ماہر تھا۔ فرم کی ساکھ آپ کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے مس شیزل، آپ اس بارے میں کچھ کہیں گی؟ یاسین صاحب درستی سے بولے تھے۔ شیزل کو بے اختیار سبکی کا احساس ہوا۔ انتہائی غیر پروفیشنل اور بچکانہ رویہ اختیار کیا ہے آپ نے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ اپنی ساری زندگی کی تنخواہ سے بھی بھرپائی نہیں کر سکتی آپ۔ اگلے چند منٹ وہ اسے بہت کچھ بولتے رہے تھے۔ شیزل نے ایک بار بھی کہیں اور نہیں دیکھا۔ وہ یک ٹک براق حنیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ عقب میں اس کا باس چیخے چاہے مر جائے، مگر کم از کم براق کی آنکھوں میں ملامت ہونی چاہیے تھی، جو کہ دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ براق سر سے ابھی اور اسی وقت معافی مانگیں۔ شیزل نے اب کے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ پرسکون تھی۔ براق نے کرسی سے سر ٹکا لیا، بازو سینے پہ باندھے وہ محظوظ ہوا تھا۔ معافی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، الفاظ عمل کی جگہ نہیں لے سکتے۔
میں اپنی پچھلی تمام غلطیاں عمل سے درست کروں گی. براق سر کو اب میں ڈیل کے حساب سے آدھے وقت اور رقم میں کام کر کے دوں گی. وہ رکی، مڑ کر براق کو دیکھا. کیا آپ لفاظی پہ یقین رکھتے ہیں یا پھر عملی مظاہرہ؟ جس قدر پروفیشنل آپ ہیں یقیناً آپ کو دوسرا آپشن درست لگا ہوگا، ہے نا سر؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں. براق کی آنکھیں مسکرائیں. وہ شیزل کو جانتا تھا. وہ اسے، اپنے باس کو اور حالات کو مینیپولیٹ کر رہی تھی. اسے یہی تو آتا تھا. معافی تلافی کے بعد باس چلے گئے تو شیزل بھی اٹھ کھڑی ہوئی. براق نے بازو سینے پر باندھ کر تفصیل سے اسے دیکھا. یقیناً اب تم پچھتا رہی ہوگی. مرد سے انا کا مقابلہ نہیں کرتے شیزل سیمسن. میں ضرور پچھتاتی اگر میرا مقابلہ ایک مرد سے ہوتا. وہ مسکرا کر بولی جبکہ براق نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی تھیں. چہرہ ایک پل میں سرخ پڑا. تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا. لیکن 5 منٹ قبل میں نے جو اپنی آدھی پیمنٹ تمہیں عطیہ کر دی، اس کا کیا؟ براق اٹھ کھڑا ہوا، اپنی جگہ سے گھوم کر اس کے سامنے آیا. تمہیں آخر غرور کس بات کا ہے؟ شیزل چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. کچھ ملامت کرنے کو لب کھولے پھر بند کر دیے. وہ جانتی تھی آفس جا کر باس اسے ایک بار پھر ذلیل کریں گے. وجہ براق حنیف ہوگا. میرے ورکنگ آورز ختم ہو چکے، مجھے چلنا چاہیے، سپاٹ انداز میں کہتی وہ باہر نکل گئی. وہ شدید دکھی اور مضطرب تھی. آنکھیں نم ہوئی تھی مگر وہ چلتی گئی. اس کی پروفیشنل زندگی میں آج تک اتنی سبکی نہیں ہوئی تھی. یہ ملامت بھی براق کے نام. اپنے کمرے میں بیلکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا کے ارد گرد کتابیں کھلی تھیں. وہ ذرا سی دیر پڑھنے لگتی پھر کتاب بند کر دیتی. چائے پڑے پڑے برف ہو چکی تھی. مغرب کے ڈھلتے سائے رات کی آمد آمد تھے. کیا سوچ رہی ہو؟ ذرا سے فاصلے پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی شیزل نے سوال کیا. زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا. وہ چند پل خلا میں دیکھتی رہی پھر دھیرے سے بولی. بالاش نے مجھے ایک بار بھی فون کر کے معافی نہیں مانگی. کیا اس کے فون کرنے سے تم معاف کر دو گی؟ شیزل ایک پل کو رکی. تم اسے معاف نہیں کرو گی زینب. تم اب بھی گریف کے ان 5 درجوں کے بیچ کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہو. کبھی تم پہ انکار غالب آ جاتا ہے، کبھی سودے بازی اور کبھی ڈپریشن. انسان اس بھنور سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا. اس نے کافی کا لمبا گھونٹ لیا. تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھیں، ہے نا؟ لیکن تم نے اسے اپنا ڈھیر سانا سونا اٹھا کر دے دیا. حالانکہ تم اپنے باپ کے لیے بھی اتنی ایفرٹس نہیں کرتی. پھر اس کے لیے کیوں؟ چند لمحے زینیا کچھ نہ بولی. پھر کافی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی. میرے اماں اور ابا کی شادی ایک ٹریجڈی تھی. میں ہمیشہ سوچتی تھی جو غلطیاں میری اماں نے کی ہیں میں نہیں دہراؤں گی. اماں نے کبھی ابا کو نہیں بتایا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہیں. وہ رک گئی. یہ حصہ وہ کسی انسان پہ نہیں کھولتی تھی مگر ٹراما انسان کو اس کے خول سے باہر نکال لاتا ہے. میں نے سوچا تھا بالات ساری عمر میرے آگے پیچھے رہا ہے. اس کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں. میرے لیے ایفرٹس وہی کرتا تھا. مرد ہو یا عورت، یک طرفہ کوششوں سے تھک جاتا ہے. میں بالاش کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں. اس کے مسائل میرے مسائل ہیں، ہم دونوں ایک ہیں. یعنی یہ سب بس اس کی نظروں میں آنے کے لیے تھا؟ زینیا نے نفی میں سر ہلایا. میں نہیں جانتی کیسے مگر نکاح نے میرے دل پہ اثر کیا تھا. میں اس سے محبت نہیں کر سکی مگر مجھے اس کی تکلیف بری لگتی تھی. میں چاہتی تھی میرا شوہر اونچا رہے، خوش رہے، مجھے پسند کرتا رہے. آج میں یہ بات مانتی ہوں کہ نکاح دل پہ تاثیر چھوڑتا ہے. اس نے گردن جھکا دی. دل میں نرم گوشے اسے ہمیشہ کوفت زدہ کرتے تھے. ایک بات بتاؤ، تمہیں وجدان ملتے ہیں نا؟ تو جب وہ تمہیں چیٹ کر رہا تھا تب تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ زینیا اس کی بات پہ سوچ میں پڑی. مجھے یقین تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے. مجھے لگا شاید وہ غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جا رہا ہے یا پھر پیسوں کا کوئی انتظام کر رہا ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی.
एकदम उसकी आंखें गीली होने लगीं. बचपन से बालाज को हमेशा अपने आगे पीछे फिरते देखा है. मैं आला और वो परस्तार. चाहे जाने का एहसास आपको बेखौफ कर देता है. मुझे बालाज से हर किस्म का खौफ हो सकता है, मगर वो मुझे छोड़कर किसी और को चुनेगा, मैं आज तक इस बात को तस्लीम नहीं कर सकी. उसकी आवाज संभली हुई थी मगर आंसू तवातुर से बह रहे थे. मैंने उसे कहा तलाक दो और उसने दे दी. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. मैं गुस्से में थी. उसे भी गुस्सा आ सकता है जीनिया. शेजल ने समझाना चाहा. तो वो चला जाता. उसने मुझे मारा था, मुझे धोखा दिया था. वो वॉकआउट कर सकता था, वो मुझे वहां छोड़कर जा सकता था. उसने भीगी आंखें बंद कर ली. वो उस लड़की को तलाक दे सकता था. जीनिया के दिल में गर्व ने घर किया. उसने मुझे छोड़कर ताउशी को चुना. उसने मुझे छोड़कर कंफर्ट चुना. उसने जीनिया हाकिम को छोड़ा, अपनी बीवी को. बुरी तरह रोते हुए उसकी हिचकी बन गई थी. उसने मुझे तबाह कर दिया. ना मैं पढ़ सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मुझे दुनिया अच्छी लगती है, ना दीन. 0 पॉइंट पे आ गई हूं मैं. मुझे नहीं मालूम मैं यहां से कहां जाऊं. शेजल उसके करीब आ बैठी. जीनिया रोते हुए कहती रही, मैं अपने घर में कुछ नहीं बता सकती, वरना अब्बा मेरा कत्ल कर देंगे. बशर मुझ पे यकीन नहीं करेगा. अगर कर लिया तो उसका अपना घर तबाह होगा. मैं पूरे खानदान के लिए कर्ज बन जाऊंगी. मैं क्या करूं, कहां जाऊं. शेजल ने धीरे से उसे खुद से लगाया और हौले हौले उसका सर थपकने लगी. मैंने उसकी हर बात मानी. मैंने अम्मा की मानी, मैंने लोगों की भी मानी. हर तरह से शादी बचानी चाहिए. आखिर मेरा कसूर क्या था. वो फट पड़ी थी. बस न चलता था कि जोर जोर से अपने सीने पे हाथ मारे. शेजल ने उसे खुद से जुदा किया, उसके हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखा. हर शादी किसी कसूर की वजह से नहीं टूटती. हर शादी में एक बुरा एक अच्छा नहीं होता. हर शादी में एक स्याह और दूसरा सफेद नहीं होता. कुछ शादियों का टूटना वक्त होता है. उसने एक एक लफ्ज तोड़ कर अदा किया और जीनिया एक पल के लिए हिल ना सकी. उस रोज एयरपोर्ट पर वो बेला को भी तो तलाक दे सकता था, लेकिन वो तलाक तुम्हारे वक्त में लिखी थी. तुम कर्ज नहीं हो. बालाज बुरा या अच्छा नहीं है. तुम्हारी शादी का टूटना डेस्टिनी था. तुम दोनों में कोई अच्छा या बुरा नहीं था. तुम दोनों मिसमैच भी नहीं थे. तुम दोनों के दरमियान वक्त बुरा था. वरना बालाज वही है जिसने एक मंगनी टूटने के बाद भी तुमसे शादी की, जिसने शादी के बाद तुम्हें आसाइशात देनी चाहिए. तुम वही हो जिसने अपना ढेर सारा जेवर उसे दे दिया, जिसने उसे 1000 दफा माफ किया था. जीनिया टुकर टुकर उसका चेहरा देखती रही. अब से तुम खुद को कसूर नहीं दोगी. कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ. अपने घर पे बात करो, उन्हें बताओ. अब्बा मुझे जान से मार देंगे. सीनिया ने खौफजदा होकर अपने हाथ छुड़वाए. शेजल ने सख्ती से उसके हाथ दोबारा पकड़ लिए. अपने अब्बा को बताओ, इससे पहले कि बालाज बता दे. जो पहले आता है मजलूम वो ही बनता है. शादी टूट चुकी है, अब जो जितना मजलूम उतना बेकसूर. सबसे पहले अपने बहन भाइयों को बताओ, उसके बाद अम्मा अब्बा को. ओके. बताने से क्या होगा. अब्बा मुझे वापस बुला लेंगे. लोग मुझ पे हंसेंगे. मैं सबके लिए तमाशा बन जाऊंगी. तो मुझे बताओ, क्या मेरे लिए कोई सेफ रास्ता है. शेजल ने अब के उसके हाथ छोड़े. यहाँ इस पॉइंट पे मैं वाकई नहीं जानती तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. तलाक एक बहुत बड़ी तबाही है. काश कोई इसके बाद किसी को आबाद रहना सिखा सकता. शेजल उसके साथ नीचे बैठ गई. जीनिया का दिल खौफ से भर चुका था. अब्बा उसकी नहीं सुनेंगे. उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी. बशर उसकी वजह से अपना घर खराब करेगा. खानदान वाले उसकी बातें करेंगे. और बालाज, वो उसके बगैर एक दूसरी औरत के साथ खुश है. मर्द के हिस्से में हमेशा कम मसाइब क्यों आते हैं. अगले कुछ दिन अजीब सी बेकली में गुजरे थे. आज सुबह 10 बजे के बाद जीनिया बाहर निकल आई. यूनिवर्सिटी से उसका ऑफ था और उसे दोबारा उसी फोटोग्राफी ब्रांच से ट्रायल की कॉल आ चुकी थी, जहां उसने अपनी सीवी भेजी थी. सीवी भेजने और इंटरव्यू देने से कबल उसे मालूम नहीं था कि कैसम का मालिक कैस कम्बीर है, और अगर है भी
تو CEO کا ایک فوٹوگرافر سے کیا تعلق؟ شیزل کی چھوٹی گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی. زینیا پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی. نظریں باہر بھاگتی دوڑتی زندگی پر جمی تھیں. اچانک اس نے گردن موڑ کر شیزل کو دیکھا. قیسم ملک کا بہت بڑا فیشن برانڈ ہے نا؟ پھر مجھے منتخب کر لینے کا مقصد؟ میں نے تو آج تک کہیں کام بھی نہیں کیا. کافی دن بعد اس کی شکی روح باہر نکلی تھی. شیزل کو اچھا لگا تھا. قیسم میں کبھی بھی آپ سے ورک ایکسپیرینس نہیں مانگا جاتا، نہ وہاں سفارش پہ کام ملتا ہے. بس آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے. یوں سمجھ لو قیسم کی ٹیم جوہری ہے، ہیرے تلاش کر لیتے ہیں. اس نے کہتے ساتھ موڑ کاٹا. وہ ڈرائیونگ میں اچھی تھی. یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں؟ وہ الجھی. کیونکہ قیسم کا مالک ایک لمبی سٹرگل کے بعد اس مقام تک آیا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو چانس دیتا ہے. وہ برا نہیں ہے، بس بنتا ہے. زینیا اس کی بات پہ خاموش ہو گئی تھی. شیزل نے ایک محتاط نظر اس پہ ڈالی، پھر کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر بند کر دیے. وہ نہیں چاہتی تھی زینیا قیس کے ساتھ یا پھر براق کے ساتھ کام کرے. قیس مشکل تھا اور براق، اس کی شان میں تو غزل لکھی جا سکتی تھی. مگر وہ اس جاب آفر کے بعد زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی اور شیزل اسے یہ چھیننا نہیں چاہتی تھی. قیسم کے باہر گاڑی رکی. وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئی تھیں. زینیا میسمرائز ہو کر اس عمارت کو دیکھے گئی. داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے اس نے ایک الگ ہی دنیا دیکھی. وہ ڈیزائنرز جن کے نام بس اس نے سنے تھے، وہ تمام اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. ہر ایک کیبن میں کام کر رہا تھا اور ان کے کیبن کے باہر ان کا نام درج تھا. پرس کو مضبوطی سے کندھے پہ درست کرتی، تھوک نگلتی وہ لفٹ کی جانب بڑھی. اس کے ساتھ ہی 2 اور لڑکیاں بھی لفٹ میں داخل ہوئیں. اونچی ہیلز، برانڈڈ آؤٹ لیٹس، میک اپ اور خوشبوؤں میں رچی بسی ڈیزائنرز. زینیا کو اپنا اعتماد متزلزل ہوتا محسوس ہوا. وہ آج اپنے سب سے مہنگے جوتے پہن کر آئی تھی، سب سے نفیس جوڑا، مگر کچھ تھا جو مس فٹ تھا. زینیا کو یہ دنیا الگ لگی. وہ لفٹ سے باہر نکلی. لمبی راہداریوں میں قدم اٹھاتے ہوئے وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رکی. سامنے سے قیس چلا رہا تھا. اس کے آس پاس لوگ تھے اور وہ سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. زینیا کو وہ معتبر سا لگا. یہ وہ قیس نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی. یہ اونچا تھا اور اعلیٰ بھی. اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ وہ رکا نہیں، بس ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا. زینیا کو بے تحاشا حیرت ہوئی. اسے لگا تھا وہ رک کر کوئی بات کرے گا، کوئی زہریلا جملہ، کوئی سخت بات، مگر وہ چلا گیا. کیا اس نے اسے پہچانا نہیں؟ کچھ وقت بعد وہ کانفرنس روم میں موجود تھی. گو کہ قیسم کے پاس 2 انٹرویو رومز تھے، مگر ان دنوں ذرا ڈیکور کا کام چل رہا تھا. آفس کے بیچوں بیچ رکھی کرسیوں پہ 4 لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا. 2 ڈیزائنر تھے جن کے کام کی تصاویر لی جانی تھی اور 2 اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے اسے جاب دینی تھی. اور اس ٹیم میں مقصود گمبھیر شامل تھے. کچھ دن قبل انہیں انزائٹی اٹیک ہوا تھا جسے ان کا نرس اور ملازم ہارٹ اٹیک سمجھ بیٹھے تھے. اس وقت انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی پڑے ہوں گے. 2 عورتیں اور 2 مرد اب اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے. گلاس وال ان کے عقب میں کافی دور تھی. آپ کو کچھ ہفتے پہلے ٹرائل کال آئی تھی لیکن آپ نہیں آئیں، کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بولا تھا. زینیا کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا. وہ ماننا نہیں چاہتی تھی مگر وہ نروس تھی. میرے کچھ فیملی پرابلمز تھے اور تب میں یہ جاب نہیں کرنا چاہتی تھی. اب اچانک آپ یہ جاب کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئی ہیں اور ہم آپ کو یہ جاب کیوں دیں؟ اس لیے کیونکہ انہیں میں نے سلیکٹ کیا ہے. گلاس ڈور دھکیل کر آتا براق کہہ رہا تھا. قیس اس کے ساتھ ہی تھا. میں نے مس زینیا کی کھینچی ہوئی تصاویر دیکھی ہیں اور مجھے بہت پسند آئیں. میرا خیال ہے قیسم میں صرف ٹیلنٹ ہی کی بنا پر نوکری دی جاتی ہے. آپ نے جو تصاویر دیکھی ہیں وہ پرندوں، حشرات اور پانی کی ہیں. قیسم میں میرا کام لوگ اور آرٹ ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ٹرائل لینا چاہیے. مقصود صاحب نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. براق بھی سامنے آیا. زینیا پہ نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا. ہو خدایا، یہ تو مہدی کی لڑکی ہے. اس کی آواز ست شکر کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکی. وہ زینیا اور مہدی کو ایک بار ساتھ دیکھ چکا تھا، سو اب کہ اس کی دلچسپی اس لڑکی میں بڑھ گئی. ان کے ساتھ بیٹھی عورت اب اس سے کچھ سوال کر رہی تھی.
اسی لمحے مقصود کے ہاتھ سے چشمہ چھوٹ کر نیچے گرا۔ میز کی کونے والی جانب بیٹھے تھے اور زینیا بھی، سو وہ جھکی۔ رک جاؤ، وہ تحکم سے بولے، میری معذوری پہ ترس جتا کر تم یہاں جاب حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ ٹانگوں سے معذور ہیں، ہاتھ اور کمر سے نہیں۔ اس نے جھکے ہوئے اپنا سنہری چھلا اٹھایا، سیدھی ہوئی ان کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگر ہوتے بھی تو میں نے فی الحال ترس کی ان حدود کو نہیں چھوا کہ بغیر کہے آپ کی مدد کروں۔ اس کے عقب میں کھڑا قیس ہلکا سا مسکرایا تھا، براق کے لب 27 سے گول ہوئے۔ مقصود کے تاثرات اب بھی برف تھے۔ مجھے آپ کا ٹرائل چاہیے مس حاکم۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قیس گمبھیر آگے آیا۔ زینیا نے اسے دیکھا اور شور کہتے ہوئے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا۔ مجھے کس کی تصاویر لینی ہوں گی؟ وہ کیمرے کے اوزار درست کرتے ہوئے بولی۔ میری۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ سنجیدہ تھا۔ براق برا مان گیا، پہلی تصویر اس کی لی جانی چاہیے تھی۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ کے آگے کیا، کلک کرنا چاہا، مگر یہ پکچر پرفیکٹ قیس نہیں تھا، کچھ مس فٹ تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ مس فٹ تھا۔ اس نے کیمرہ نیچے کیا اور خود آگے بڑھائی۔ قیس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس نے کرسی کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ پاور چیئر کے چھوٹے ٹائر مددگار ثابت ہوئے اور کرسی کھنچتی چلی گئی۔ گلاس وال کے بالکل قریب آ کر اس نے کرسی کا رخ ترچھا کر دیا۔ مقصود باقاعدہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، باقی سب بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ تصویر اتارنے کا سب سے پہلا اصول ہے اپنے سبجیکٹ کو ریئل رکھیں۔ قیس سر میرا سبجیکٹ ہے، گلاس وال سے نظر آتا شہر اور بلندی ان کا اصل۔ اس نے دھڑا دھڑ کئی تصاویر ایک ساتھ اتاری۔ دوسرا اور سب سے اہم اصول، اپنے سبجیکٹ کو سوٹیبل بیک گراؤنڈ دیں۔ قیس سر آپ سب کے بیچ مس فٹ تھے، ان کے تاثرات وہیں ریئل آئیں گے جہاں سے ان کا گہرا رشتہ ہے۔ اس نے تصویر کھینچ کر کیمرہ نیچے کر لیا۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ براق بے اختیار بولا۔ بلندیاں۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تھے۔ سب نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ زینیا کی لی گئی تصاویر سب دیکھ رہے تھے اور اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ اسے منتخب کر لیا گیا تھا، اس کی تصاویر پر داد دی گئی تھی، اسے قسم میں کام کرنے کے مواقع مل گئے تھے۔ کیا زینیا حاکم پہ زندگی مہربان ہونے لگی تھی؟ قیسم سے واپسی پہ وہ پارک چلی آئی تھی۔ دل کا ایک کونا خوش تھا مگر اداس کونا غالب تھا۔ بینچ اور یہ پارک اس کا کمفرٹ بنتا جا رہا تھا۔ دفتن اس کا موبائل تھر تھرایا۔ زینیا بری طرح چونکی تھی، ہر آہٹ، ہر فون کال اسے ڈرا دیتی تھی۔ بالاج کی واپسی کا خیال پختہ ہونے لگتا تھا۔ ویئرڈو کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس نے فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ تمہید، وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ میں ہاسٹل کے پاس پارک میں ہوں، سپاٹ انداز میں کہہ کر اس نے کال ختم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سرمئی سویٹر کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے قریب رک کر نرمی سے پوچھا۔ میری طلاق کی وجہ پوچھنے آئی ہیں تو نہیں بتاؤں گی، تسلی اور دلاسے کی مجھے ضرورت نہیں، ہاں البتہ تم ٹھیک ہو زینیا حاکم، اس نے دہرایا۔ زینیا نے لب بھینچ لیے، رخ موڑ لیا۔ مہدی اس سے فاصلے پہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں تمہاری جگہ پہ نہیں ہوں۔ میں بس تم سے پوچھوں گا، ٹھیک ہو زینیا حاکم؟ ٹھیک ہونا کیا ہوتا ہے؟ زینیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی ایک غم تمہاری دوسری خوشی پر حاوی نہ ہونا، یہ ٹھیک ہونا ہے۔ زینیا سن رہ گئی۔ وہ اسے اتنے اچھے سے جان گیا تھا کیا؟ اپنے مسائل اس انسان کے ساتھ بانٹنا جس کے پاس واقعی حل ہوگا، جس نے ہمیشہ حل دیے ہیں، یہ ہوتا ہے ٹھیک ہونا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بشر کا چہرہ تھا، اس کا بھائی، اس کا دوست۔ ہونی سے ڈرنا اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے ساتھ ہوا ظلم چھپا لینا، جانتی ہو نا جھوٹ کیا کیا تباہ کر سکتا ہے۔ کیا وہ جانتا تھا زینیا نے اپنے گھر پہ کچھ نہیں بتایا؟ مجھے اس سے چھپانا ہوگا کیونکہ اس کے بعد میری موت آئے گی۔
آج کے زمانے میں طلاق عام ہو چکی ہے، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ زمانہ بدل چکا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام والوں کے لیے بدلا ہوگا، ہمارے لیے طلاق آج بھی قرض ہے۔ ہمارے ہاں طلاق ایک لڑکی کو نہیں پورے خاندان کو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، ہاتھوں کی نسیں پھول گئی تھیں۔ میری ٹراما اور انسیکیورٹیز کی ماری بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا پتا وہ پہلے ہی اس رشتے سے ناخوش ہو۔ میرا بھائی بہت مشکل سے زندگی کی طرف لوٹا ہے، میں اس کا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ کیا معلوم وہ اتنا میچور ہو کہ معاملہ سنبھال لینا جانتا ہو۔ زینیا خاموش ہو گئی، محض کے لیے الفاظ نہیں رہے۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں چاہوں گا کہ تم حالات کا مقابلہ کرو کیونکہ یہی تمہارا اصل ہے۔ اس وقت تم اس کبوتر کی مانند ہو جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ موت پھر بند آنکھوں سے گر کر بھی ہو سکتی ہے اور بلی کے کھا جانے سے بھی۔ یہ تم پہ منحصر ہے کہ اپنے لیے کون سی موت چنتی ہو۔ فورڈ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں فکر مند تھیں۔ میں تمہارے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کروں گا۔ زینیا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فی الحال میں آپ کے یہاں سے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ مہدی گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ میں جا رہا ہوں، اب تم کچھ عرصہ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ میری تصویر لے کر رکھو، میں چلا جاؤں تو بہت یاد آتا ہوں۔ زینیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں اسپین جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ جتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں اس سے دگنا عرصہ گزار کر آئیے گا، یہی میرا تحفہ ہے۔ مہدی دوبارہ ہنس پڑا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ زینیا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کم از کم مہدی کمبیر کے پاس جائے فرار تو تھی۔ شیشے کے اسٹوڈیو میں اس وقت کئی ڈیزائنرز جمع تھے۔ منتخب شدہ فوٹوگرافرز آج ان کی تصاویر اتار رہے تھے۔ کچھ ویڈیوگرافرز بھی تھے۔ زینیا ایک کونے میں بیٹھی تھی، سفید رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی قمیص کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سفید ہی دوپٹہ سر پہ جما رکھا تھا۔ گلے اور دوپٹے کے بارڈر پہ سنہری کام ہوا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اس کے چہرے پر بشاشیت تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ حدیبیہ نواز اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ تم قیصر کے لیے کام کرو گی، آؤ میرے ساتھ۔ زینیا کو اپنی زندگی کی سب سے غیر متوقع بات سننے کو ملی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے ساتھ چل دی۔ راہداریوں میں قدم اٹھاتے ہوئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کچھ کتنا شاہانہ ہے۔ سربراہی آفس کے سامنے رک کر حدیبیہ نے انگلی سے نوک کیا۔ اندر سے آ جاؤ حبیب کی آواز آئی۔ زینیا کو حیرت سی ہوئی، یہ حبیب تو نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو قیس گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں اور دوسرے میں کافی کا مگ، جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ آہٹ پہ وہ مڑا، وہ چٹتی سی نگاہ زینیا پہ ڈالی اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ میرا پورا چہرہ نہیں آنا چاہیے، بس سائیڈ پوز کافی ہیں۔ اس نے ہدایات دیتے ہوئے چہرہ کاغذات پہ جھکا دیا۔ ہاتھ میں اسکیچ پینسل تھی۔ میز پہ ایک چھوٹا سا سنگی مجسمہ بھی رکھا تھا۔ اطراف میں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، شاید وہ کوئی ڈریس بنانے کی مشق کر رہا تھا۔ کیا تمہیں وقت ضائع کرنا پسند ہے زینیا؟ اسے اپنی جگہ منجمد کھڑا دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا۔ زینیا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا میں صرف تمہاری تصاویر لینے والی ہوں؟ اسٹوڈیو میں کسی اور کی کیوں نہیں؟ قیس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اول تو مجھے آپ کہو، دوئم مجھ میں یا پھر میری تصاویر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اول تو تم اپنے کانٹریکٹ کے شپ نمبر 7 پر ہو۔ تمہارے کوئی بھی امپلائی تمہیں آپ، تم، باس، بڈی، بھائی سب بول سکتے ہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں۔ اس نے کیمرے کے لینس کو پھونک مار کر صاف کیا۔ تمہارے تاثرات فیک ہیں، تصاویر بھی فیک آ رہی ہیں۔ کیا تم اس وقت موڈ میں نہیں یا پھر اپنا بنایا گیا ڈیزائن پسند نہیں آ رہا؟ تم بس تصاویر لو اور جا کر باقی کام کرو، میرے تاثرات کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ گردن کاغذات پر جھکا دی۔ آڑی ترچھی لکیریں تھیں اور تھکے تھکے سے جملے۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ کے قریب رکھ کر ایک دو تصاویر کھینچی مگر بے دلی سے ان کو رد کیا۔ یہ تصاویر اس کا کیریئر بنا اور خراب کر سکتی تھیں۔ تم اس مجسمے کو چھونا یا پھر یہ کپڑا اس کے اوپر رکھو، میں کلک کروں گی، اوکے؟ وہ دیوار سے لگ کھڑی ہوئی، سانس روک لیا، تصویر کھینچی مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی بے جان مجسمہ ہو۔
زینیا کو بیزاری سی ہوئی. قیس بھی بے دلی سے پیچھے ہو کر بیٹھا. کیا تم میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو قیس؟ ہم بریک لے لیتے ہیں. اگر تم کچھ پینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کافی منگوا لو. وہ واقعی اس طرح تصاویر نہیں اتار سکتی تھی. تم پوری طرح غائب ہو. آرٹسٹ ایسا نہیں ہوتا. جب اس کے سامنے اس کا کام ہوتا ہے تب وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. وہ آگے آئی، کیمرہ قیس کے آگے کیا. تمہاری آنکھوں میں چمک نہیں، یعنی تمہیں یہ کام نہیں پسند. تمہارے جبڑے بھینچے ہوئے ہیں، یہ آرٹسٹک اسٹائل نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں کی حرکت بے جان ہے، جیسے تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو. قیس بٹن دباتے ہوئے ایک ایک تصویر آگے کرتا جا رہا تھا. اس کے تاثرات بگڑتے جا رہے تھے. کیا تمہارا آرٹ بلاک ہے؟ 3 ماہ سے وہ اس بلاک کا شکار تھا، اور اس لڑکی نے 3 منٹ میں کھوج لیا. قیس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا جس کی کوئی حد نہیں. وہ اپنے راز کھوج لیے جانے سے ڈرتا تھا. اس پل، اس لمحے اسے زینیا سے بے تحاشا خوف آیا. تم جاؤ، ہم یہ کام پھر کبھی کر لیں گے. اس نے دانستان صفات یہاں سے وہاں کرنے شروع کر دیے. اس کی انگلیوں میں لرزش تھی. زینیا کھڑی رہی. بلاک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جس میں آپ مسلسل ایک ہی چیز بنا کر یا لکھ لکھ کر تھک گئے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ مختلف کرنا ہوتا ہے. وہ دراز الٹ پلٹ کر رہا تھا، گویا اسے زینیا کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا تھا. دوسرا، آپ واقعی تھک چکے ہوتے ہیں اور آپ کو آرام چاہیے ہوتا ہے. یاد کرنے کی کوشش کرو، تمہیں آرام چاہیے یا بدلاؤ؟ اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی. اسے بے اختیار وہ سرخ گاؤن یاد آیا. گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. ہاں، اسے بدلاؤ چاہیے تھا. تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا ہے جاؤ، گیٹ لاسٹ. خود پہ قابو پا کر وہ برف انداز میں بولا. زینیا نے چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی. واپسی پہ دروازہ ٹھا کی آواز سے مارنا نہیں بھولی تھی. گیٹ لاسٹ کا بدلہ تھا دروازہ منہ پہ مارنا. ادیبیہ بے اختیار چونکی. وہ دروازہ منہ پہ مار کر گئی تھی اور قیس کو برا نہیں لگا تھا. 2 دن بعد بارش نے آج سارے کو جل تھل کر دیا تھا. سردی نے شدت اختیار کر لی تھی. لوگ گرم کپڑے پہنے ہوئے اپنے کاموں کو نکل گئے تھے. ایسے میں ہاسٹل کی چھت پہ کھڑی زینیا حاکم نے ایک کال ملائی تھی. ان 2 دنوں میں وہ خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر چکی تھی. جانتی تھی اس کی طلاق طوفان لا سکتی تھی، مگر اسے بتانا تھا، کم از کم اپنے بہن بھائیوں کو. آئینے کے سامنے بال بناتی، کندھے اور کان کے درمیان فون لگا کر بیٹھی کونج حاکم کا موبائل گنگنایا تو اس نے زیغم کی کال بند کر زینیا کو کال ملائی. پورے 1 ماہ بعد ان کی کوئی بات ہو رہی تھی. تمہارا نمبر بزی آ رہا تھا، اتنی لمبی بات کس سے کر رہی تھی؟ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ بالاج بھائی کیسے ہیں؟ کل رات میں نے میسج کیا تھا انہیں، کہہ رہے تھے زینی ان سے ناراض ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ایک اور بات، ابا اسلام آباد آئے ہیں، تم مل گئی ان سے؟ یہ مختلف گونج تھی. اس کے لہجے میں کھنک سی تھی جیسے وہ بہت خوش ہو. زینیا نے ہمت مجتمع کی، الفاظ ذہن میں ترتیب دیے. کونج، اگر میں اور بالاج، اگر ہم دونوں کبھی الگ ہونا چاہیں، میرا مطلب ہے اگر ہماری کبھی نہ بن سکے، تو تم تو ویسے بھی زیغم سے رشتے پر راضی نہیں ہونا؟ دوسری طرف سے سناٹا چھا گیا. کونج نے اپنے دل کو رکتا محسوس کیا. میں زیغم سے محبت کرتی ہوں زینی. اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی. جس دن اس کی اور میری منگنی کو تمہاری یا بالاج کی وجہ سے کچھ ہوا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گی. زینیا کی سماعتیں سن ہو گئیں. فون پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی. جب تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھی تب سے زیغم میرے ساتھ ہے. محبت کو میرے لیے قرض نہ بنانا. زینیا آگے نہ سن سکی. اس نے دہل کر کال کاٹ دی. کونج بار بار زیغم کو کال ملانے لگی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. اسے جو محبت، جو توجہ اپنے باپ سے چاہیے تھی، وہ کسی اور سے ملی، اور جس سے ملی وہ نامحرم تھا. وہ تباہی کے دہانے پر تھی مگر اسے نظر انداز کیے ہوئے. اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا قیس سپاٹ نظروں سے اپنا سراپا دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل تھیں. سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے. اس نے پرفیوم اٹھا کر خود پہ چھڑکا.
ہلکی داڑھی پہ بلائنڈ سے آتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا، واک ان کلازٹ میں داخل ہو کر ایک پٹ کھولا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ شال رکھی تھی۔ قیس کی آنکھیں یکدم کرب زدہ ہوئیں، دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ دھیرے سے شال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں بابا۔ شال اٹھا کر کندھوں پہ اڑتے ہوئے اس کے چہرے کا آدھا حصہ بھی چھپ گیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے بابا اس کے قریب ہوں۔ اس شال سے آج بھی ان کی خوشبو آتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گویا اس خوشبو کو اندر تک اتار لینا چاہتا ہو۔ آدھا چہرہ شال میں چھپائے، آنکھیں موندے وہ کوئی اور ہی لگتا تھا۔ چند پل بعد وہ اپنی گنز کلیکشن کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈھیر ساری گنز کو یہاں سے وہاں پلٹتے ہوئے اسے کچھ خاص نہ لگا۔ بالآخر ایک گن اسے بہت پسند آئی تھی۔ اسے اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ قیس نے لمبی گہری سانسیں لیں، آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اب وہ کچھ بہتر تھا۔ چند پل یوں ہی گن کو دیکھتے رہنے کے بعد پھر وہ باہر نکل آیا تھا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے اس نے ایک اور کال ملائی۔ بشر کا موبائل بج بج کر تھک چکا تھا، مگر کوئی سامنے سے فون نہ اٹھاتا تھا۔ بالآخر کئی کالز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ آگے سے اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ ادا کہاں ہے اماں؟ اس نے اپنی آواز نارمل رکھنا چاہی۔ ارے بشر تو باہر گیا ہے، ابھی ابھی اسٹور سے کچھ دوائی خریدنے گیا ہے، موبائل یہیں چھوڑ گیا۔ آپ لوگ اسپتال میں ہیں؟ کیا ہوا ہے اماں؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ سب خیر ہے بچے، بشر کی بیوی کی طبیعت گری گری سی تھی تو ہم اسے اسپتال لے آئے۔ مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ سینیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ بے اختیار نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ہر راہ مسدود تھی، ہر جائے فرار پہ پابندی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ہونٹ مقفل۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں کرب کا بیج جڑ پکڑتا چلا گیا۔ گاڑی لمبی سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ باہر ایسی بارش تھی کہ الامان، دن میں رات کا سا گما ہوتا تھا۔ یخ بستہ ہواؤں نے پورے شہر کو برف کر دیا تھا۔ قیس آنکھیں موندے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سر گرائے ہوئے تھا۔ شال آدھی سینے پہ دھری تھی، آدھی نشست پہ پڑی تھی۔ حدیبیہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی۔ زوں زوں کی آواز پہ قیس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، ٹریجڈی کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ تم کہاں جا رہے ہو لوسیفر؟ پلیز رک جاؤ، میں آ رہا ہوں، ہم بات کرتے ہیں۔ مرنے والے واپس نہیں آتے، تم ان کی خاطر زندگیاں مت چھینو۔ زندگی میں پہلی بار اسے براق کی آواز نم لگی تھی۔ اس کا گلا بھاری ہونے لگا تھا۔ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، قاتل نہیں ہو تم۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو براق؟ ہاں میں چاہتا ہوں تم یہ مت کرو، اپنے ساتھ ظلم مت کرو قیس، پلیز تم اپنے ہاتھ سیاہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میرے ہاتھ سے پستول لو اور تم اسے مار دو، میں بچ جاؤں گا۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو نا؟ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ براق کچھ نہ بولا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ قیس اذیت سے مسکرایا، پھر آگے کو ہو کر حدیبیہ کی پشت کو دیکھا۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں نا حبیب؟ جن لوگوں نے آپ سے ٹھیک ہونے کا حق چھین لیا، ان سے زندگی چھیننا صحیح ہے۔ کیا تم چاہتی ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہ شاید رکنا چاہتا تھا۔ اگر آپ پیچھے ہٹیں تو گن میرے ہاتھ میں دے دیجیے گا۔ وہ شفاق تھی، حد سے زیادہ شفاق۔ چھت پہ برستی بارش میں زمین پر بیٹھی زینیا حاکم کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کا رشتہ ابا بالات سے نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر وہ عبداللہ کا انتظار کرتے یا پھر کم از کم اس سے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتے۔ فون کان سے لگائی بیٹھی کونج حاکم سن رہ گئی تھی۔ وہ کالج کے ماہانہ ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہوئی تھی۔ ساری ساری رات زیغم سے فون پہ باتیں کرنا، کلاس میں سوتے رہنا اور باقی کا سارا دن اس کی گئی باتیں سوچنا اور رات ہونے کی بے قراری میں گزارنا۔ کیا اسے واقعی لگا تھا کہ کوئی نامحرم اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا؟ وہ جلدی سونے کا نہیں کہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا وہ جھڑکی جائے گی۔ وہ بحث نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے زیغم کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ وہ کبھی گھر آتا، ملنے والے سے باہر ملاتا تو وہ منع نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔
حاکم نواب نے اسے ایجی بنا دیا تھا۔ تم خوش نہیں ہو بشر؟ عروج نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جب سے اسپتال سے آیا تھا یوں ہی چپ چاپ سا تھا۔ اگر تم کہو تو ہم یہ بچہ ابورٹ، اگر دوبارہ ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک دم اتنی سختی سے بولا کہ عروج سہم سی گئی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، وہ کسی قدر سنبھل کر بولا۔ عروج جانے لگی تو بشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چھوا اور پھر ماتھا اس کے ہاتھ پہ ٹکا دیا۔ عروج کو اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہوا مگر وہ کھڑی رہی۔ بشر کبھی کبھی تو اس کی طرف قدم بڑھاتا تھا۔ میں ناخوش نہیں ہوں، اس کی آواز گیلی تھی۔ میں ناشکر بھی نہیں ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ میں حاکم نواب جیسا نہیں بننا چاہتا، میں باپ بننے سے ڈرتا ہوں۔ وہ میرے ابا ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اس نے لب بھینچ لیے، آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی بہہ رہے تھے۔ لیکن ابا غلط تھے، ابا نے ساری زندگی غلط فیصلے کیے۔ ہم بہن بھائیوں کو مارا، ڈرایا، محبت توجہ نہیں دی، ہم پہ اپنے فیصلے تھوپے۔ ابا نے ہم سب کو تباہ کیا۔ میں اپنی اولاد کے لیے ڈر گیا ہوں۔ وہ ماتھا اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھے کمزور پڑ رہا تھا یا پھر مضبوط بننے کی مشق کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، ابا سے چاہے جتنی محبت کر لوں، میں ابا سے نفرت بھی کرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرے بچے مجھ سے نفرت کریں گے۔ مجھے حاکم نواب بننے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ عروج بس خاموشی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، تسلی بیکار تھی۔ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور سربراہ کا ایک فیصلہ تباہ بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی۔ حاکم نواب کے فیصلوں نے ان کے اولاد کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ ایک غیر آباد سی جگہ تھی۔ جلی ہوئی فیکٹری کے اندر سے کسی کی چیخ و پکار کی آواز آتی تھی۔ قیس گاڑی سے اتر کر اندر گیا۔ بڑا سا دروازہ تالے سے بند تھا۔ حدیبیہ نے تالا توڑا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جو کوئی بھی اندر تھا کسی کے آنے کی آواز سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ قیس نے اپنے سامنے دیکھا، اس کے سامنے ایک مرد کھڑا تھا، 50 کے ہندسے کو چھوتا، مضبوط جسامت اور خوبصورت نقوش کا حامل مرد۔ قیس کو دیکھ کر وہ رک سا گیا۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ طنز کر رہا تھا۔ سامنے کھڑا مرد سانس نہیں لے سکا۔ وہ اسے پورے 14 برس بعد دیکھ رہا تھا، یوں اپنے سامنے کھڑے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ دل نے بے اختیار اسے چھو کر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کچھ لمحات آپ کی زندگی کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں آپ سٹک ہوتے ہیں، جنہیں آپ نے اتنی بار تصور کر لیا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعی آپ کے سامنے ہو تو آپ کا جسم کسی قسم کا رد عمل نہیں دیتا۔ محبت بھرا خوف، ہاں شاید یہی الفاظ اس لمحے کو لفظوں میں سمیٹ سکیں۔ عبداللہ، اگر یہ تم تھے تو میں سر کے بل چل کر آتا میرے بچے۔ اس کی آواز میں محبت تھی، فکر بھی اور آس بھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر قیس کو دیکھ رہا تھا، یوں گویا پلک جھپکی تو لمحہ تحلیل ہو جائے گا۔ قیس چلتا ہوا آیا اور ایک کرسی پر بیٹھا۔ ہاتھ سے آدمی کو دوسری کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ آدمی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، وہ قیس کو دیکھتے ہوئے کرسی پہ آن بیٹھا۔ قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کا قتل یاد آتا تھا۔ آنکھیں کھول کر بند کیں، سانسیں برابر کیں اور ایک گن نکال کر اس کی گود میں پھینکی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے اس بھانجے کے لیے تو وہ مر سکتے تھے، اس گن کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ہاتھ نہیں ہو تم، چاہو تو مجھے مار دو۔ اس نے گود میں پڑی گن کو دیکھا، پھر قیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے تو تمہیں اس دن بھی زندہ چھوڑا تھا، کوئی تمہیں کیسے مار سکتا ہے؟ یوں لگتا تھا وہ اس کے معاملے میں بے بس ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اس حادثے میں تمہاری ماں کولیٹرل ڈیمیج بن گئی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا جیسے آج تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ مار نہیں سکتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیس نے گن اٹھا کر اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ آدمی بلا خوف اسے دیکھتا رہا۔ نم آنکھیں بے چین اور بے قرار تھیں، جیسے وہ چند لمحے مزید قیس کو دیکھتے رہنا چاہتے ہوں۔ مجھے ایک بار خود کو دیکھ لینے دو،
یقین کر لینے دو کہ یہ تم ہو، وہ جسے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں دیا گیا تھا۔ تم میرے عبداللہ ہو نا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ گود میں دھرا ہاتھ اٹھا کر اسے چھونے کی کوشش کی۔ قیس نے مزاحمت نہ کی۔ اس نے قیس کے توانا بازو کو چھوا، پھر بالوں کو اور پھر چہرے کو۔ یوں لگتا تھا صدیوں سے یہ ملاقات ادھوری تھی اور وہ آدمی مرنے کو تیار لگتا تھا۔ مجھ سے میری آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ وہ قیس کے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہے تھے۔ قیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آخری خواہش نہیں پوچھتا، مرنے والے کو خواہش کا حق نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر کسی نے آخری خواہش میں زندگی مانگ لی تو تم نرم پڑ جاؤ گے۔ وہ آدمی قیس کو اندر تک جانتا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی رحم دل ہو عبداللہ، تمہارے اندر تمہاری ماں والا نرم حصہ ہے۔ حدیبیہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پہ سیاہ کپڑا ڈالنا چاہا۔ میں کوئی مزاحمت نہیں کر رہا، میں بھاگ نہیں رہا، حملہ نہیں کر رہا۔ میری آخری خواہش ہے کہ میں تمہیں دیکھتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز لہجے میں کچھ تھا کہ حدیبیہ پیچھے ہٹ گئی۔ خود کو تباہی کے دہانے سے بچا لو عبداللہ۔ اس کہانی کا ہر کردار تباہی کے دہانے پہ ہے، اور میرا المیہ ہے کہ میں ہوں تباہ شد۔ اس نے گن سامنے بیٹھے آدمی کے منہ میں ڈال دی۔ وہ جانتا تھا فائر اندر کی طرف ہوا تو کیا ہوگا، فائر دوسری طرف ہوا تو جسم مفلوج ہوگا، مگر وہ ایسی جگہ جانتا تھا جہاں سے گولی سیدھا حرام مغز کو اثر انداز کرتی۔ وہ چند لمحے اس مرد کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ مرد نے ایک پل کو بھی آنکھیں نہ جھپکائیں۔ وہ بلا خوف و خطر کس جرات مندی اور محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جس میں مقتول نے قاتل کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ اس کی دستبرداری تھی۔ ٹریگر دبا دیا گیا۔ آدمی کے سر کا پچھلا حصہ پھٹ کر دور جا گرا۔ مغز کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے یہاں سے وہاں بکھر گئے۔ اس کی آنکھیں اب بھی قیس پہ جمی تھیں۔ جسم نے ایک ہلکا سا جھٹکا کھایا اور روح پرواز کر گئی۔ قیس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کا عزیز تھا۔ یہ چہرہ تمہیں کہانی کے ایک کردار جیسا لگے گا۔ اس کے نقوش کسی سے ملتے تھے۔ اگر راز سننا چاہو تو اس کا چہرہ حاکم نواب سے ملتا تھا۔ باب ہشتم، وہ پل کے جب قفس ٹوٹا۔ اہل جہاں میں ساتھ کہیں بیٹھے تھے کچھ یار کبھی، افسردہ بے بس دل گرفتہ پرنم لاچار۔ ہر ایک کے تھے دکھ گئی، سب نے دیکھ رکھے تھے سکھ کبھی۔ میرے محفل نے پھر بات چھیڑی، گویا درد کی بیتی رات ادھیڑی۔ چمگویاں ہوئیں کئی، بیان ہوئی پھر بربادیاں کئی۔ ہر ایک تھا قفس کے جالے میں، ملک الآفات تھا گویا سرہانے پہ۔ مجھ سے چھوٹے دوست سبھی، میں تھا آفت جب ہی روٹھے تعلق سبھی۔ عین جوانی میں کھوئی محبت، پھر پڑا میں بری صحبت۔ میرے محفل غموں کی داد رسی کرتا، دوستوں سے پھر ہمدردی کرتا۔ تم سب ہو قفس کے جالے میں، نہیں لا سکتا میں تم کو اجالے میں۔ ہر انسان کے ہیں قفس کئی، میں نے دیکھے ہیں بے بس کئی۔ ہر انسان ہے اپنا بازو خود، مدد کا ہاتھ، فرار کا ساتھ خود۔ وہ قصے جو تم نے سنے تھے پرستانوں کے، جس میں آتے تھے مسیحا جہانوں کے، میرے عزیزوں وہ قصے تمام جھوٹے تھے، مناؤ ان کو جو ترش روی سے روٹھے تھے۔ یہ قفس سبھی وقتی ہیں، ہوں گی ختم جو تم ٹوٹی سختی ہیں۔ پھر بنو اپنا بازو تم، دھو لو اپنے آنسو تم، رکھو کہانی میں قدم واپس تم۔ جہاں تم ہو شہزادے، تم ہو ملکہ، تم ہی آسیب اور تم بے عیب۔ چڑھاؤ چہرے پہ مکھٹ کئی، بناؤ پھر پہچانے کئی۔ بہاؤ خوف آج سبھی، یہ پل ہے جب قفس ٹوٹے گا۔ ہاں لازم ہے دل تو ضرور بھینچے گا، مگر یاد رکھنا ایک بات تم، نصیحت رکھنا اپنے ساتھ تم۔ ہے درد فسانہ زندگی حقیقت، قفس موت آزادی نعمت۔ چاہے باقی پل ہوں دو، چاہے پھر کل ہو نہ ہو،
پھینکو اپنے قفس کو تم، اتار پھینکو رنج سارے، زخمی دل سہلاؤ، روتی آنکھیں بہلاؤ اور میرے ساتھ دوہراؤ، یہ ہے وہ پل جب قفس ٹوٹا۔ جاگتے جاگتے ایک عمر کٹی ہو جیسے، کوئی فریاد میرے دل میں دبی ہو جیسے۔ یہ موجودہ دن سے ایک دن قبل کا منظر ہے۔ جگجیت سنگھ کا گانا قیس کمبیر کی گاڑی میں مدھم آواز میں بج رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، گردن ڈھلکائے، آنکھیں موند رکھی تھیں، بال بکھر کر ماتھے پہ گر رہے تھے اور لباس پہ بڑے بڑے سرخ دھبے تھے۔ وہ خون تھا، اس کے اپنے ماموں کا خون، جسے وہ تھوڑی دیر قبل قتل کر کے آ رہا تھا۔ ذہن بار بار بھٹک کر ماضی میں چلا جاتا۔ بند آنکھوں کے پار وہ ایک دہشت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا کو مت مارنا، چیخ چیخ کر یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ بے بسی کی حدود چھو رہا تھا۔ ماضی کے فلیش بیکس آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے، جن میں ایک لمبی سڑک پر 3 گاڑیاں الٹ کر گرائی گئی تھیں، جن کے شیشے گولیوں سے چکنا چور تھے۔ کچھ لوگ ان کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ ایک گاڑی انسانی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ لوگ اندر زندہ چل رہے تھے۔ قیس کا خاندان زندہ چل رہا تھا۔ آہیں کراہیں عرش کو دہلا دیتی تھیں۔ انہی الٹی گاڑیوں میں سے ایک میں عبداللہ زمان بھی تھا، وہ جس کا آدھا دھڑ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ آگ کے بھڑکتے نارنجی شعلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے عین بیچوں بیچ اس نے دیکھا کہ اس کے ماموں حاتم نواب اور ان کے کئی ساتھی اس کے چچا اور بابا کو اپنے نرغے میں لیے کھڑے تھے۔ اسی پل قیس نے دیکھا کہ حاتم نواب کے ہاتھ میں پکڑا خنجر سرور کمبیر کے سینے میں پیوست ہوا۔ اپنی بہن کا انتقام آج وہ لے چکے۔ کئی سال کا پنپتا لاوا اس خنجر کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے جسم میں اتار چکے تھے۔ اگلے کئی وار اسی طرح ہوئے، سر میں، پسلیوں میں، سینے اور پیٹ میں۔ وہ دھڑا دھڑ انہیں مارتے چلے گئے۔ قیس چیخ رہا تھا، باہر نکلنے کی تگ و دو کر رہا تھا، مگر بیکار۔ وہ اس بہتے خون کو روک لینا چاہتا تھا۔ وہ کسی طرح باہر نکل کر اپنے خاندان کو بچا لینا چاہتا تھا۔ سرور کے عقب میں کھڑے زمان کمبیر کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ قیس چیخ چیخ کر انہیں روک رہا تھا، یہاں سے نکلنے کی دہائی دے رہا تھا۔ 6-7 مردوں کے نرغے سے اس ایک مرد نے خود کو چھڑوایا اور اپنے بھائی کی اور بھاگا تھا۔ اپنے بھائی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ زمان آگے بڑھے مگر شو میں یہ قسمت کے پیٹھ پہ گولیاں داغ دی گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل لڑکھڑا کر گرے۔ جسم سے نکل کر پھیلتا ہوا خون سڑک بھگو رہا تھا۔ قیس چل رہ گیا، اس کی آواز نکلنا بند ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں ساکن رہ گئی تھیں۔ گاڑی میں جلتے ہوئے اس کے بہن بھائی بھی ساکت، شاید مر گئے تھے، شاید آخری سانسیں گن رہے تھے۔ قیس نے آنکھیں جھپک کر اپنے باپ کو دیکھنا چاہا۔ مناظر دھندلے تھے، ہاں اس کا چہرہ گیلا تھا، ہاں وہ بس رو رہا تھا، بے طرح بے آواز رو رہا تھا۔ وہ 7 افراد پلٹ رہے تھے۔ حاکم نواب نے کو چٹتی سی نگاہ گاڑی کے اندر پھنسے قیس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھی اب 17-18 سالہ بچے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حاتم نواب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے چلنے کو کہا۔ خود چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ آنکھوں میں نرمی تھی۔ قیس ہاتھ باہر نکال کر انہیں مارنا چاہتا تھا، مگر اس آدمی کی نگاہوں میں بسی نرمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا بچے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہارے لیے آسانیاں کروں گا، ہمیشہ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور سڑک پر پھینک دیا۔ وہ بے دم سا سڑک پہ پڑا رہا۔ دیکھو میں پہلا مظاہرہ کیے جا رہا ہوں، ساری زندگی کروں گا۔ وہ اٹھے۔ قیس اب بھی ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ آخری لفظوں میں بے بسی تھی، اور پھر وہ چلے گئے تھے، مگر قیس کے لیے وقت مہربان کبھی نہ ہو سکا۔ حاتم نواب کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ حالیہ وقت شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہونے کو تھی۔ آسمان پہ ستارے ٹمٹما رہے تھے، شہر خاموشاں کی روشنیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور انہی روشنیوں کے سنگ سفر کرتے ہوئے اگر ہاسٹل کے لان کی طرف آؤ تو سنہری آنکھوں والی لڑکی سپاٹ تاثرات کے ساتھ بیٹھی دکھائی دے گی۔ اس کی آنکھیں کتاب پہ جمی تھی، مگر ذہن میں مختلف خیالات امڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی شیزل موبائل پہ کچھ نیا ڈیکور ڈیزائن بنا رہی تھی۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ زینیا نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی۔
موبائل کان سے لگایا۔ بشر کی آواز اسے بھاری اور بوجھل لگی۔ حاتم چچا کا قتل ہو گیا ہے زینی۔ الفاظ تھے کہ کیا؟ زینیا نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ قتل اسلام آباد میں ہوا ہے۔ افروزہ میڈم سے میری بات کرواؤ۔ ابا اور حاتم چچا کی بیوی کے ساتھ تم بھی گاؤں آ جاؤ۔ وہ رو نہیں رہا تھا، نہ زینیا رو سکی، لیکن ان دونوں کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ قتل کس نے کیا؟ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کس دقت سے ادا کیے تھے۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں وجدان نہیں ملا؟ نہ جانے کیوں مگر وہ تلخ ہوا۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو کر گرا۔ بشر کال کاٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ یہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے ساتھ اتنے ظالم کیوں بن گئے ہو؟ تم ہمارے ساتھ اتنے ظالم کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اسے چچا یاد آئے۔ جب ابا جھڑک دیتے تھے تب چچا انہیں پیار دیتے تھے۔ عبداللہ اور اس کے رشتے پہ سب سے زیادہ خوش وہی تھے۔ وہ زینیا اور عبداللہ کے رشتے کو روحوں کا تعلق بتاتے تھے۔ وہ اس طرح جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے گردن جھکا دی، آنسو بہہ رہے تھے، لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو عبداللہ؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بے چینی۔ اس نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا، پھر چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا حبیب۔ اسے رنج ہوا۔ ایک ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ اسلام قتل کا بدلہ قتل کہتا ہے، تسلی دی گئی۔ قیس کو سکون نہ آیا۔ اسے واقعی سکون نہ آ سکا۔ اسے اللہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے قتل، خون سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے مرنے سے بھی ڈر لگا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد ابدی زندگی تھی اور وہاں کے صلے آپ کے اعمالوں کے مطابق ہونے تھے۔ گاڑی اب قیسم کے باہر آ کر رکی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی لے جاتے ہوئے اسے قیس کی آواز سنائی دی۔ گاڑی واپس موڑو، مجھے یہ پلز اٹھا کر دو۔ اس نے بے حد پریشانی کے عالم میں سٹوریج باکس کی جانب اشارہ کیا۔ بارش دوبارہ برسنے لگی تھی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں شیشے پہ پھسل رہی تھیں۔ ادیبیہ نے بغیر کچھ کہے گاڑی دوسری طرف موڑ دی۔ دوا کی شیشی اٹھا کر اسے تھمائی۔ قیس نے کانپتے ہاتھوں سے 3 گولیاں ہتھیلی پہ رکھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، جسم پسینے سے تر اور دل پوری طرح گھبرا رہا تھا۔ 3 گولیاں پھانک کر اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگائی اور غٹا غٹ سارا پانی پی گیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے گلٹ ہوا تھا۔ میں ایسا نہیں تھا، او خدایا میں ایسا نہیں تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ لیٹ گیا، گھٹنے سینے سے لگا لیے، بازو اپنے گرد پھیلائے۔ اس کی آنکھوں سے چند موٹے موٹے قطرے ٹوٹ کر گرے۔ جانے یہ گلٹ تھا، دکھ یا پھر خوف۔ باس آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو کمبیر محل چلیں؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کبیر محل میں آرام کیسے کر سکتا ہے حبیب؟ میں وہاں ایک بسمل ہوں۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ گیلی آنکھیں غنودگی میں جانے لگیں۔ دل کی دھڑکن معمول پہ آئی اور اگلے چند پلوں میں سکوت تھا۔ وہ سکڑا سمٹا سا سو رہا تھا۔ چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ بس سو رہا تھا۔ اسے سونا تھا اور حدیبیہ گاڑی کو نہ جانے کن کن راستوں پہ گھماتی رہی۔ ہاں مگر وہ کمبیر محل کے آس پاس بھی نہ پھٹکی تھی۔ پلنگ پہ رکھے بیگ میں شیزل زینیا کی ضرورت کا سامان ڈال رہی تھی۔ کپڑے، شال، سویٹر، ساتھ ساتھ ایک نکاح زینیا پہ بھی ڈال لیتی تھی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے فون ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ یہی قسمت تھی، اسے قبول کر لو۔ دھیمی آواز میں دلجوئی کی گئی۔ زینیا نے گردن جھکا دی۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہیں، پھر اس خاموشی میں زینیا کی مدھم آواز گونجی۔ عبداللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ رکی، ہونٹ بے دردی سے کاٹے۔ چچا کو سب سے زیادہ محبت اس سے تھی اور مجھے چچا سے۔ وہ اچھے نہیں تھے مگر تمہیں اچھے لگتے تھے کیونکہ انہیں عبداللہ اچھا لگتا تھا۔ زینیا کے چہرے پہ جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو۔ میں نہیں جانتی عبداللہ کون ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق رہا ہے،
وہ آگے آئی، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے تمہارے دل پہ حکمرانی رہی ہے۔ زینیا شل رہ گئی۔ کچھ ہے اس میں، اس کا نام سنتے ہی تمہاری آنکھوں میں کچھ آتا ہے، ایک اسپارکل سا۔ تم مجھ سے ملی نہیں مگر تم اسے جانتی ہو، بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ بیگ کی طرف واپس آتے ہوئے زینیا نے شیزل کی بڑبڑاہٹ سنی۔ وہ تمہاری محبت، تم اس کا عشق ہو یا نہ ہو، مگر تم دونوں سول میٹس ہو۔ زینیا نے یہ اصطلاح پہلی مرتبہ نہیں سنی تھی، چچا بھی تو یہی کہتے تھے۔ اس نے سر جھٹکا مگر وہ بار بار یاد آ رہے تھے۔ مانا کہ ان کے ساتھ لمبا وقت نہ گزرا تھا مگر خون کے رشتوں کو میل ملاقات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ لاؤنج میں کھڑی تھی۔ ابا افروزہ بیگم سے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس کے دو کزنز حاکم نواب کے بھائیوں کے یہاں اولاد نرینہ نہ ہوئی تھی، سو ان کے یہاں بیٹیوں کے شوہر ہی بیٹے اور داماد تھے۔ زینیا نے ٹھہر کر ابا کو دیکھا۔ وہ بمشکل کھڑے تھے، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، آنکھوں کی سختی غائب۔ بھائی کی موت ان کی کمر توڑ گئی تھی۔ انکل، حاکم نواب نے اس آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سنجیدہ آنکھوں سے انہیں دیکھتی شیزل سیمسن انہیں پکار بیٹھی تھی۔ میں زینیا کی دوست ہوں، مجھے اس وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اب کہ افروزہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھیں، نہ یہ ان کا اختیار تھا۔ حاکم نواب نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ یہ بلوچستان کی روایات تھیں، آنے والے چاہے دشمن ہوں ان کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور پر عورت کے لیے۔ اپنے گھر کی عورت کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کیا جاتا ہو مگر باہر کی عورت جب مدد مانگے تو بہن بیٹی ہوتی ہے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی شیزل، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زینیا نے اس کے کان کے قریب کہا۔ غضب خدا کا، آنٹی نے بھی نہیں روکا تمہیں؟ وہ کوف زدہ ہوئی۔ آنٹی مجھے نہیں روکتی، میری عمر کی اکیلی عورتیں اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں لیکن میری ماں اور آنٹی بیسٹ فرینڈز ہیں۔ میں یہاں صرف اس لیے رہتی ہوں کیونکہ آنٹی چاہتی ہیں اور میری ماں بھی، لیکن میری شروعات سے ایک شرط تھی کہ میں اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اس لیکچر میں میرا جواب نہیں ہے۔ زینیا اکتا گئی۔ شیزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گاڑی چلاتے اس توانا مرد کو۔ مجھے ان سب کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، یہ لوگ تمہیں لے جائیں گے اور واپس نہیں بھیجیں گے۔ میں اس لیے ساتھ آئی ہوں تاکہ تم میرے ساتھ واپس جا سکو۔ وہ رکی، زینیا کی آنکھیں اب بھی مشکوک تھیں۔ شیزل نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت بہت بری ساؤنڈ کروں گی لیکن میں اپنے انٹیریئر ڈیزائننگ کو ایک علاقائی ٹچ دینا چاہتی ہوں اور اس کے لیے 3 گاؤں گھوم چکی ہوں، اب بلوچستان رہتا ہے۔ اس نے بات کہی اور پھر بغیر اس کی سنے حاکم نواب کو پکار لیا۔ انکل، مجھے نہیں لگتا یہ صحیح وقت ہے، مگر کیا پولیس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا باڈی واپس لے جانے پر؟ حاکم نواب نے گہری سانس لی، سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ابا کمزور پڑے تھے۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ قتل کل شام ہوا ہے، پولیس نے کارروائی کر لی ہے، علاقائی دشمنی کا نام دے کر قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ پوسٹ مارٹم وغیرہ میں بھی بہت وقت لگا ہے، آج صبح باڈی گاؤں پہنچ گئی تھی۔ وہ بمشکل جواب دے رہے تھے۔ بھائی اب باڈی تھا، کیا ہمارے جانے تک میت وہیں ہوگی؟ وہ نہ جانے کیوں اتنے سوال کر رہی تھی۔ دفنا دیا گیا ہے، رکھنے والی حالت نہیں تھی۔ وہ رکے، آنکھوں میں آئی نمی کو دھکیلا۔ اللہ عبداللہ کو غارت کرے۔ آخری الفاظ بڑبڑاہٹ کی صورت تھے۔ زینیا نے مٹھی بھینچ لی، تکلیف سی تکلیف تھی۔ قتل کل ہوا ہے اور آپ لوگوں نے زینیا کو نہیں بتایا؟ یہاں حاکم نواب خاموش ہو گئے تھے۔ زینیا کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا اب ابا کہہ دیں گے کہ زینیا کی کوئی اوقات نہیں کہ اسے بتایا جائے، یا پھر کوئی اور سخت لفظ، مگر وہ کافی دیر بعد کو بے حد مختلف بولے۔ زینیا اپنے چچا کے بہت قریب تھی، میں پورے 2 دن اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ الفاظ امر ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کی ساکن فضاؤں نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ زینیا حاکم نے اپنی پوری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ نہیں سنے تھے۔ تو یہاں ہم روکتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔
اور آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ تو بہت کچھ ہوا بھائی آج کے ایپیسوڈ میں، لیکن جو نہیں ہوا اور جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ زینیا اپنے گھر والوں کو اپنی طلاق کے بارے میں بتا دیتی، جو کہ اس نے نہیں بتایا۔ اور بالاج بہت اچھے طریقے سے کور اپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بالاج نے نہیں بتایا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، زینیا کو طلاق دے دی ہے، وہ کور اپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ سب کو یہی بتا رہا ہے کہ جناب وہ مجھ سے عبداللہ کا ذکر کرتی ہے اور وہ مجھ سے لڑتی ہے اور جو بھی کچھ، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس ڈیورس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ زینیا کی وجہ سے ہوا۔ اور زینیا پہ شاید جب بہت لیٹ ہو جائے تو کوئی کیسے یقین کر پائے گا، کیونکہ زینیا نے اپنے گھر والوں سے بہت سی باتیں چھپائیں۔ زینیا بالاج سے مل رہی تھی، بالاج سعودیہ میں نہیں تھا، اسلام آباد میں یا شاید ٹیکسلا میں کہیں رہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ زینیا کو پتا تھا، لیکن زینیا نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اپنے بھائی کو نہیں بتایا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو زینیا کے لیے نیگیٹو ہو سکتی ہیں اور مجھے لگتا ہے ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑا نیگیٹو ہوا ہے وہ ہوا ہے عبداللہ کے لیے۔ عبداللہ نے قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنا کتنا بھیانک ہوتا ہے، یہ انسان کو کس طرح توڑ دیتا ہے، یا تو توڑ دیتا ہے یا پھر آپ اس راستے پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی ابدی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اس کا احساس ہے قیس کو، لیکن کیا فائدہ اگر یہ احساس بعد میں ہو، ٹائم پہ نہ ہوا ہو۔ بہرحال مجھے بہت بہت افسوس ہوا کہ قیس نے یہ کیا کر دیا، یہ ایک ایسا کام جس کے بعد پلٹ کر آنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مہدی اسپین سے واپس آتا ہے اور اسے قیس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور زینیا کو کس طرح دیکھتا ہے قیصم میں ایز فوٹوگرافر، اور کیا قیس کو پتہ چل پائے گا کہ مہدی اور زینیا ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور جس لڑکی نے اس سے میسج پہ بات کی تھی جب مہدی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا گولیاں لگنے کے بعد، تو وہ لڑکی زینیا ہی تھی۔ اور جب یہ پتا چلے گا کہ زینیا ہی اس کی منگیتر ہے تو کیا ری ایکشن ہوگا قیس کا، یہ سب کچھ آگے اور بہت کچھ ملے گا ہمیں بسمل میں پڑھنے کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔